السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 106 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کے 7 بجے شاہویر کی بڑی سی گاڑی زاویار خانزادہ کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ باقاعدہ آلیان خان سے کہ اجازت لے کر حویلی آیا تھا۔ مردان خانے میں آلیان خان شاہویر کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہویر کی گاڑی اس کی حویلی کے طویل ترین ڈرائیو وے پر آن رکی تھی۔ شاہویر کی رنگت تانبے کی مانند سرخ تھی، پورے وجود کی رگیں غیظ و غصب سے ظاہر ہو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ارتضیٰ کو پچھلے 2 مہینوں سے قید کیے ہوئے تھا۔ اتنی بڑی چال وہ چلتے عائش کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ شاہویر ملک مٹھیاں دبوچے ہوئے تھا، جانتا تھا نیلی آنکھوں کے سحر سے کوئی مرد نہیں نکل سکتا تھا۔ شاہویر نے گردن ترچھی کرتے ارتضیٰ خان کو دیکھا جو ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ارتضیٰ خان کی آنکھیں نم تھی، اس کا بدن ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ صدیاں گزر گئی ہوں، اس نے کسی کو اپنے کو دیکھا نہ ہو۔ ارتضیٰ خان اور شاہویر ملک داخلی دروازے سے ہوتے ہوئے مردانے میں داخل ہوئے۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے آلیان خان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ پیچھے کو ہوتے صوفے کی سطح کو تھام گئے تھے۔ آنکھوں کو یقین نہ آیا تھا۔ ارتضیٰ سفید ملک جیسے شلوار قمیض پر نیلے رنگ کا سویٹر پہنے ہوئے تھا۔ بال داڑھی بڑھی ہوئی تھی، مگر وہ ارتضیٰ خان ہی تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو لمحوں میں پہچان چکے تھے۔ ارتضیٰ خان مجسم تھا، اس کے قدم جیسے فولادی زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ آلیان خان ارتضیٰ خان کی طرف بڑھتے اسے سینے میں بھینچ گئے۔ تم زندہ ہو؟ میرا بیٹا زندہ ہے؟ میرے ارتضیٰ کو کچھ نہیں ہوا؟ آلیان خان ارتضیٰ خان سے لپٹے رو رہے تھے۔ شاہویر ملک صوفے پر بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے ایک ٹانگ اضطرابی انداز میں ہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غیر انسانی تھی، جیسے ہر جذبے سے آری ہوں، مگر اس کا دل جذبوں سے چور ایک انہونی لہر پر دھڑک رہا تھا۔ وقت پھر سے اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ عائش ملک اس کی تھی، صرف اس کی کون زاویار خانزادہ، کون سی ملکیت؟ وہ اس نکاح کو نہیں مانتا تھا۔ ارتضیٰ زندہ تھا، آذان ملک بے گناہ تھا۔ عائش ملک اب زاویار خانزادہ کی نہ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو موت دینے کا جنون بڑھتا گیا۔ تبریز خان مردانے میں داخل ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان کو دیکھتے اس کی رنگت متغیر ہوئی تھی، اعصاب بھاری ہو گئے تھے۔ چچا، ارتضیٰ خان تبریز خان کو پکارتے اس کی طرف بڑھا۔ تبریز خان نے اپنے حواسوں پر بمشکل قابو پایا۔ وہ کبھی ارتضیٰ خان کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر وقاص اور جلال خان نے کہیں ارتضیٰ خان کو اس کی اصلیت نہ بتا دی ہو۔ تبریز خان کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا تھا۔ ارتضیٰ خان تبریز خان سے لپٹ گیا تھا۔ تبریز خان جو بے حس و حرکت کھڑا تھا، ارتضیٰ کے لپٹنے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ لبوں پر مکرو مسکراہٹ چھلکی۔ اگلے ہی لمحے وہ ارتضیٰ خان کو سختی سے خود سے لپٹا گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم ارتضیٰ؟ ہمیں اتنے غم دیے تم نے، ہم تو تمہیں مرا ہوا سمجھ رہے تھے۔ شکر ہے میرے اللہ کا، ہمارا ارتضیٰ خان کو کچھ نہیں ہوا۔ تبریز باقاعدہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ آلیان خان ضبط سے کھڑا اپنی سرخ آنکھیں انگلیوں سے مسل رہے تھے۔ ان کا جوان بیٹا زندہ تھا، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ تو ابھی تک جیسے مجمن تھے۔ مردانے میں صرف تبریز خان کی دہائیاں جاری تھی۔ یہ آوازیں سنتے زنان خانے سے تبانہ خانم زرکا خانم بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ مورے، ارتضیٰ خان زرکا خانم کی طرف فرد جذبات سے لپکا تھا۔ تبانہ خانم سے بھی بڑھ کر وہ زرکا خانم سے محبت کرتا تھا۔ زرکا خانم نے ہی تو اسے پالا تھا۔ تبانہ خانم سکتے کے سے عالم میں کھڑی تھی۔ وہ آگے نہ بڑھ سکی تھی۔ آنکھوں نے جو دیکھا وہ سچ نہیں تھا۔ وہ کیسے یقین کر لیتی؟ ارتضیٰ کے لیے یہ آنکھیں مہینوں سے روتی رہی تھی۔ زرکا خانم روتے ہوئے ارتضیٰ خان کی نقوش چومتے جا رہی تھی۔ زرک جتنا ہی تو پیارا تھا انہیں ارتضیٰ خان، وہ تو جیسے جی اٹھی تھی۔ ارتضیٰ خان اپنی آنکھیں آستین سے مسلتے ہوئے مجسم بنی تبانہ خانم کی طرف بڑھا۔ عقیدت سے تبانہ خانم کی پیشانی چومی، ان کے بے جان وجود میں ہلچل نہ ہوئی تھی۔ ان پر سختہ طاری تھا۔ ارتضیٰ خان نم سا مسکراتے اب ان کی ہتھیلیاں پکڑے چوم رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے تبانہ خانم ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی تھی۔
مرے ارتضیٰ خان تڑپتے ہوئے ان کے وجود کو اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ خانم، آلیان خان دیوانہ وار اپنی متاع حیات کی طرف بڑھتے، انہیں اپنی مضبوط باہوں میں اٹھائے گئے تھے۔ آلیان خان مردان خانے سے نکلتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے بڑھے۔ ارتضیٰ خان زر کا خانم ان کے پیچھے لپکے تھے، سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتے محسوس ہوا۔ تبریز خان حواس کھوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مردانے میں بیٹھے شاہویر ملک نے التمش کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ زاویار خانزادہ کو فون کر کے کہو الٹی گنتی شروع کر دے، اس وقت میں اس کی حویلی میں ہوں اور ارتضیٰ خان بھی میرے ساتھ ہے، شاہویر سرد لہجے میں کہتے فون کاٹ گیا تھا۔ دوسری طرف التمش بے سانس سا تھا، بے یقینی اب وہ کپکپاتی انگلیوں سے زاویار خانزادہ کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ شاہویر کے موبائل پر کال ڈائیورٹ ہوئی تو وہ کہکا لگائے آنکھیں موندے صوفے کی سطح پر سر رکھ گیا۔ اپنی محبت تمہاری رگو جان سے نوچ لوں گا میں، زاویار خانزادہ۔ وہ دانت پر دانت جمائے غرایا۔ عائش نے دانت کچکچاتے سردار زاویار خانزادہ کو دیکھا، جو اس کی گود میں سر رکھے کب سے بے گہری نیند میں مہو تھا۔ زاویار کی تپش زدہ سانسیں اس کے پہلو میں بکھر رہی تھی۔ وہ عائش کمر کے گرد سختی سے بازو لپیٹے ہوئے تھا۔ نیند میں بھی اس کی پکڑ بے حد مضبوط تھی، جیسے وہ کہیں بھاگی جا رہی ہو۔ زاویار خانزادہ کے لب گہرا مسکرا رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے بھی اپنی بیوی کی شعلہ بار نگاہیں خود پر گڑھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، نیند تو اسے آتی ہی نہ تھی۔ بے خبری کی نیند وہ اب کہاں سو سکتا تھا؟ اس کی طرف اس کے اپنوں کے اتنے احساف کتاب نکلتے تھے، جن کا احتساب کرتے وہ گھنٹوں تک جاگتا رہتا تھا۔ نیند اس سے روٹ چکی تھی، لیکن سکون اس کے پاس تھا۔ وہ کہاں سو سکتا تھا بھلا، جب اس کی بیوی بار بار پہلو بدل رہی ہو، ہزاروں مرتبہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے نامحسوس انداز میں ہٹانے کی کوشش کی ہو، مگر جو سکون اس آغوش میں تھا وہ کہیں اور کہاں تھا۔ یہ 2 مہینے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ وہ تو زندگی بھر کبھی ان لمحات کو نہیں بھول سکتا تھا۔ سردار زاویار جیسا انسان جسے اپنے کام سے عشق تھا، اب اس عورت کا عشق ہر جذبے ہر جنون پر حاوی تھا۔ کاش وہ ہمیشہ اس کی آغوش میں لیٹا رہے۔ وہ تو ایسا انسان تھا جسے یہ جذبے خار کھاتے تھے۔ وہ کہاں کسی دوسرے کو خود سے زیادہ چاہ سکتا تھا؟ کیسے کوئی سانسوں سے بھی زیادہ پیارا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ایک عورت جو اس کے لیے صرف ضرورت کی چیز تھی، جو دل بہلانے کا ذریعہ ہو سکتی تھی، مگر محبت عشق کرنے کے لیے نہیں۔ محبت عشق، وہ زخم جو بڑے بڑے سورماؤں کو گھٹنے ٹکوا تھے، مگر سردار زاویار خانزادہ کبھی بھی کسی عورت کے آگے نہیں جھک سکتا تھا۔ مگر ان نیلی آنکھوں کا اتنی شدت سے کب شدائی ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس عورت کو اپنا اسیر کرتے کرتے خود اس کا اسیر ہو گیا۔ جسے اپنی گرفت میں لینا چاہا تھا، اسی کے قید میں خود کو گرفتار ہو بیٹھا۔ پتہ نہیں کب یہ کمبخت عورت سانسوں کو مطلوب ہونے لگی۔ سردار زاویار خانزادہ کو ان نیلی آنکھوں سے دنیا جہاں کے شکوے تھے۔ اسے کسی قابل تو چھوڑتی وہ، اس فانی دنیا کے کوئی تو کام کرنے کے قابل رہتا۔ بیچارگی ہی بیچارگی تھی، اس عورت کو اس کی سزا تو ملنی چاہیے تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی انگلیاں مزید سختی سے اس کی کمر میں گاڑی۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹا تھا۔ ہائے کم وقت یہ روح پر پرور گلاب خوشبو، بن خوشبو کی مہکتی تھی، بن پیے بہکاتی تھی۔ عائش بے بسی سے روحانسی ہو رہی تھی۔ یہ صفاق بے مہر مرد اس سے کسی آکٹوپس کی طرح لپٹا ہوا تھا، جان چھوڑتا ہی نہ تھا۔ زاویار خانزادہ مسکراتے ہوئے عائش کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اس کی شرٹ کی زپ نیچے کھسکا گیا۔ عائش کی آنکھیں حیرت و استجاب سے پھیلی تھیں۔ وہ سویا ہوا نہیں تھا، تب سے کیا اسے یوں ہی ستا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا گرم ہاتھ اس کی برہنہ کمر پر سرک رہا تھا۔ عائش نے جھکتے ہوئے زاویار خانزادہ کی سائیڈ گردن پر بے رحمی سے دانت کاڑے۔ یہ حرکت بے ساختہ تھی، مقابل پر اتنا غصہ تھا، بس نہ چل رہا تھا اس ظالم مرد کی جان لے لے۔ زاویار خانزادہ لب دانتوں تلے دبا کیا اتنی خوبصورت ادا، وہ قربان جائے اس کی ہر ادا پر۔ عائش اس کی سرخ و سفید گردن پر دانتوں کی نیلی گڑھی بنا کر پیچھے ہوئی تھی۔
زاویار خانزادہ نے سیدھے ہوتے سرد سرخ آنکھوں سے گھورا۔ آپ سو نہیں رہے تھے؟ عائش نے اسے گھوریوں کی پرواہ کیے بڑھ بڑھ جلتے پوچھا۔ نہ بھی سوؤں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں کہا تھا بالوں میں انگلیاں پھیرو۔ تم نے پورے 2 گھنٹے صرف مجھ سے دور جانے کی کوشش کی ہے۔ ہوئی کیا اپنی اس کوشش میں کامیاب؟ زاویار نے آئی برو اچکائے سے دیکھا۔ عائش اس کے سوال پر منہ پھیر گئی تھی، سخت زہر لگ رہا تھا اس وقت۔ 2 گھنٹے سے اس کا ضبط آزما کر بھی معصوم بن رہا تھا۔ عائش نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر زپ بند کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور ناکام کوشش کر لو جتنی مرضی ٹرائیاں بیوی، میں ہوں نا تمہاری ہر حسین کوشش پر پانی پھیرنے کے لیے۔ وہ مسکراہٹ دبائے ازحد سنجیدہ تھا۔ زپ پھر سے کھل چکی تھی۔ عائش کی گردن میں باہیں حمائل کرتے وہ خود پر جھکا گیا۔ شرٹ کے سکتے کندھوں سے نیچے وہ عائش کے لبوں کا جام پیتے مدہوش ہونے لگا تھا۔ عائش اس کی مضبوط گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ عائش کی سانسیں بے ترتیب کرتے وہ اس کے نازک وجود کو مکمل طور پر اپنے مضبوط حصار میں قید کر گیا۔ عائش کا نازک کلیوں جیسا وجود زاویار کے پہاڑی سینے پر تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹے، دوسرا ہاتھ سر کے نیچے رکھے اسے گہری گرم نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چھوڑے مجھے زاویار، وہ رہاسی ہوئی تھی۔ تا قیامت نہیں چھوڑوں گا، پورے وثوق سے کہا۔ تم نے مجھ سے دور جانے کی کوشش بھی کی، تمہاری اور اپنی جان ایک کر دوں گا۔ زاویار خانزادہ سختی سے کہتے اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ عائش اس کی آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر مجمد ہوئی تھی۔ جن نگاہوں سے دیکھتا تھا وہ نگاہیں روئے زمین پر کسی کی نہ ہو سکتی تھی۔ یہ جنون بھلا کسی اور کے پاس ہو سکتا تھا؟ ان سے آنکھوں میں دیکھتے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی تھی۔ زاویار اسے سختی سے خود میں بھینچے رخ پلٹ گیا۔ عائش اس کے شرٹ مٹھیوں میں دبوچے آنکھیں موند گئی۔ خود کو اس مرد کے رحم و کرم پر سپرد کر دیا۔ فرار کے وہ تمام راستے مسرود کرتا جا رہا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی بند آنکھوں کو چومتے اس کی گردن پر جھک گیا، اپنے دانتوں کی چبھن سے داغدار گردن کو مزید داغدار کرنے لگا۔ عائش کے برہنہ شولڈرز کو چومتے ہوئے وہ نیچے گہرائیوں پر آیا تو عائش کی جان عذاب ہوئی تھی۔ عذاب تھا کہ مرد کو سہنا۔ آنکھ جیسا لمس، آنکھ جیسا کرب۔ زاویار خانزادہ اوپر ہوتے عائش کی مچی آنکھوں کو دیکھتے مسکرایا۔ وہ کیسے اس عورت کو بتاتا کہ وہ اس کے لیے کیا تھی؟ وہ صرف اس کرب کا تمنائی نہ تھا، یہ کرب تو ایک آگ تھی جس میں وہ صرف جلتا تھا۔ یہ کیسی تڑپ ہے جو دل سے الجھ کر بدن کی رگوں میں اترتی گئی۔ میں جلتا رہا تیری خواہش میں یوں کہ اپنی ہی سانسیں مجھے کاٹتی گئیں۔ وہ عائش کے اوپر سے ہٹتے تکیے پر سر پٹکنے لگا تھا۔ بے سکونی ہی بے سکونی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی نگاہوں میں رومیو ٹائٹین کو مارتے ہوئے آئی۔ کیا پہلو میں موجود عورت اس کے لیے بھی اتنی بے رحم ہو جائے گی؟ وہ بری طرح تکیے پر سر پٹک رہا تھا۔ عائش رخ پلٹ گئی تھی۔ آزادی ملی تو سکون کی سانس آئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی جلتی سلگتی نگاہیں اس کی پشت پر گاڑ گیا۔ ظالم عورت، اس کے لبوں نے بے آواز جنبش کی تو کرب میں ہو تو درد بڑھتا ہے، دور جائے تو دل نہیں مانتا۔ یہ کیسا جنون ہے اے بے رحم عورت، جو بندھے ہونے پر بھی چھوٹ نہیں پاتا۔ زاویار نے عائش کی کمر پر میں ہاتھ ڈالتے اس کی پشت اپنے سینے سے لگائی۔ عائش بے بسی سے آنکھیں موند گئی۔ رہائی اس مرد سے ناممکن تھی۔ وہ رخ پلٹے زاویار خانزادہ کی گردن میں چہرہ چھپاتے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ وہ جو چاہتا تھا وہ کر رہی تھی، ورنہ یوں ہی وہ اس کی جان آزاد کیے رکھتا، نہ خود چین پاتا نہ اسے سکون سے رہنے دیتا۔ عائش کے لب اس کے چٹانی سینے پر پرواز کرنے لگے۔ زاویار خانزادہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ عائش کے لبوں کی پرواز بڑھنے لگی۔ وہ اسے خود میں بھینچتے چلا گیا تھا۔ یہ آگ تم نے لگائی ہے اور اب جلنا بھی تمہیں ہے۔ وہ عائش کے بالوں کو جکڑے جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش نے سسکی بھری تھی۔ وہ اس پر جھکے اسے خود میں قید کرتے چلا گیا۔ جلتی انگیٹھی کے پاس دونوں کے کپڑے اترتے گئے۔ کمرے میں صرف انگیٹھی جل رہی تھی۔ اس روشنی اور آگ میں جنون بڑھتا گیا۔ خوبصورت ساعتوں اور معنی ملتے چلے گئے۔ عائش سرخ رنگ کی چنٹوں والی گرم فراک میں ملبوس تھی، جس پر شارٹ سی براؤن کلر کی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئی تھی۔ پیروں میں لانگ شوز پہنے ہوئی تھی۔ سنہرے بال کھلے تھے۔ ہاتھ میں باسکٹ پکڑے وہ گھر کے عقب میں نیچے کی طرف اتر رہی تھی۔ اوپر نیچے کٹھنائیاں۔
نیچے پانی کے نلکے کی طرف آتے وہ لکڑی کی چوکی پر بیٹھی گندے برتن دھونے لگی۔ پانی یخ ٹھنڈا تھا، وہ سر چھٹکتے برتن دھونے لگی۔ قدموں کی بھاری چاک پر آج نے نگاہیں نہ اٹھائی تھی۔ جب بھی یہ ستمگڑھ زندگی میں آیا تھا، بدن کو راحت ملی ہی کب تھی۔ بدن کی مشقت تو لازمی تھی، ایسے نہ صحیح تو ویسے صحیح۔ زاویار خانزادہ سیاہ جینز پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا، جس پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی تھی۔ اس کے چٹانی سینے سے نظر آتے براؤن مردانہ بال اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ خدا کی تخلیق کا وہ جزو تھا جو بے حد پیار سے بنایا گیا ہو۔ نگاہیں اس مرد سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی تھی۔ دھوپ آج بھی تیز تھی، چبھن زدہ۔ وہ مسکراتے ہوئے عائش کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ عائش نے نگاہیں نہ اٹھائی تھی، وہ غصے سے برتنوں کو مانجتے ایک طرف رکھتی جا رہی تھی۔ زاویار کچھ پل اس کے نروٹھے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آگے کو وہ ہوتے عائش کے گال پر بکھری لٹیں کان کے پیچھے اڑستی تھی۔ عائش کا چہرہ یوں ہی سپاٹ رہا۔ کیا چاہتی ہو تمہارے قریب نہ آیا کروں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ عائش سپاٹ چہرہ لیے برتن مانجتی رہی۔ پوچھ تو ایسے رہا تھا جیسے وہ کہے گی نہ تو وہ پاس نہیں آئے گا۔ اس کے انکار اور ذرا سی مزاحمت پر تو وہ مزید جنونی ہو جاتا تھا۔ زاویار خانزادہ لب دانتوں تلے دبائے اس کا نروٹھا سرد سپاٹ چہرہ دیکھتا رہا۔ مقابل کی بے رخی اب کہاں برداشت ہوتی تھی؟ ذرا سی بے تنائی برت لے تو جان پر بن جاتی تھی۔ زاویار کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ عجب ہوا کہ پہاڑ ورتا حیرت میں مبتلا ہوئے۔ زاویار خانزادہ مانجے ہوئے نلکے کے پانی سے نیچے دھونے لگا۔ عائش کے ہاتھ ایک پل کے لیے رکے تھے۔ وہ اس کے مانجے برتن اچھی طرح پانی سے دھوتے ٹوکری میں رکھتا جا رہا تھا۔ عائش سر چھٹکتے برتن مانجتی رہی۔ گندے بھی تو لاٹ صاحب نہیں کیے تھے۔ تم مسکراتی رہا کرو، کام سارے میں کر لوں گا۔ معصومیت سے اپنی عرضی پہنچائی تھی۔ عائش پر اس معصومیت کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اب معصوم تھا، جب پاگل پن کا بخار چڑھتا تو جان اس کی سولی پر لٹکا دیتا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے اس کی جان آزاد کیے ہوئے تھا۔ اچھا، آج کھانے کی بھی چھٹی، تم کچھ نہ بنانا۔ بے حد نرمی سے عائش کا ہاتھ پکڑا۔ یہاں کوئی سنڈے برنچ نہیں چل رہا، میں اور آپ جا کر آئیں۔ وہ اتنے گھنٹے خواری کی ہے، اب مہاراجہ صاحب کو بھوک بھی لگی ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ میری جان آزاد کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ رکھائی سے بولتے اپنے ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے گردن جھکائے اپنی ہنسی روکی۔ وہ بیوی بنتی جا رہی تھی، اسے ایسے ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ گردن جھکائے ہنسی روکتا رہا۔ عائش نے غصے سے پلیٹ دھوتے ٹوکری میں پتھی۔ 2 پلیٹیں دھونے کے بعد ہی لاٹ صاحب کی بس ہو گئی تھی۔ سردار صاحب اتنی دیر ہی پوکی مرد کا کردار نبھا سکتے تھے۔ عائش نے دوسری پلیٹ دھوتے پتھر پر زور سے دے ماری۔ پتھر کی پلیٹ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا، سنجیدگی سے عائش کو دیکھنے لگا۔ اس عورت کے حسن کی طرح اس کا غصہ بھی کافی خطرناک تھا، جان لبوں پر سجا دیتی تھی۔ وہ گردن سہلاتے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ برتن دھوتے ٹوکری میں پٹکتی رہی۔ کتنے ہی برتن وہ توڑ چکی تھی۔ اگر یہاں سنڈے برنچ نہیں چل رہا تو برتنوں کی نیلامی بھی نہیں لگی۔ سارے برتن توڑ دو گی تو ہم کھائیں گے کس میں؟ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ سردار صاحب، تو آج آپ اپنی جان پر کھیل رہے تھے۔ نیلی آنکھیں شعلہ بار ہوئی تھی۔ ایک اور پلیٹ پتھر پر ٹوٹ گئی تھی۔ زاویار گردن سہلاتے نگاہیں پھیر گیا۔ بات من پسند عورت کی تھی تو یہ غصہ تو سہنا ہی تھا۔ منہ ٹھیک نہیں کرو گی تم؟ ایک اور خطرناک سوال کیا۔ ایک اور پلیٹ ٹوٹی تھی۔ زاویار خانزادہ لب پھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کھڑا ہوتے آگے بڑھ گیا تھا۔ کتنے ہی برتنوں کے ٹوٹنے کی خطرناک آواز آئی تھی۔ شاید وہ سارے برتن توڑ چکی تھی۔ زاویار کے قدم رکے تھے، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ عائش غصے سے وہیں پتھر پر بیٹھی دھوپ کی کرنوں پر نگاہیں جما گئی تھی۔ غصے سے اس کا انگ انگ دہک رہا تھا۔ 2 دن بھی اگر ادھر مزید رہی پاگل ہو جائے گی۔ وہ روحاسی تھی، وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے ادھر بیٹھی رہی تھی۔ ہوش تب آیا جب اس کی کمر پر ایک ہاتھ مضبوطی سے لپٹا تھا۔ عائش کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ زاویار ہنستے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا چکا تھا۔ عائش آنکھیں پھیلا گئی تھی۔
وہ ایک ہاتھ عائش کی کمر پر باندھے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے تھا۔ گھوڑا تیز رفتاری سے برف پر بھاگ رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے میری جان؟ زاویار خانزادہ نے عائش کے بالوں میں چہرہ چھپاتے اس کی کان کی لوک چومی تھی۔ بس ٹھیک لگ رہا ہے، عائش بگڑے موڈ کے ساتھ بولی۔ زاویار ہنسا تھا۔ تم جیسی خوبصورت ظالم حسینہ کو ایسے مزہ تھوڑا آئے گا، تم تو بنی ہی خطروں سے کھیلنے کے لیے ہو۔ مجھ جیسے انسان کو تو دن رات جھیلا ہے، اب کرواتا ہوں تمہیں اصل گھڑ سواری۔ چیخیں نہ نکلوا دی تو پھر کہنا۔ بھاری آواز میں بولتے گھوڑے کی لگامیں کس گیا تھا۔ عائش نے گھوڑے کی لگاموں کو خود بھی کس کے پکڑا تھا۔ میں بتاتی ہوں خطروں سے کیسے کھیلتے ہیں، آگ میں کیسے کودا جاتا ہے۔ آپ جیسے انسان کو مقدر نے نہیں، میں نے خود چنا تھا۔ جب آپ جیسے جابر مرد کی پناہوں میں خود چل کر آ سکتی ہوں تو مقدر سے کیا موت سے بھی کھیل سکتی ہوں۔ وہ گھوڑے کی لگامیں کستے گھوڑے کو دوڑانے لگی۔ زاویار خانزادہ اپنے ہاتھ پیچھے کر گیا۔ اس عورت کا خطرناک کھیل وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا، وہ کس حد تک جا سکتی ہے۔ عائش گھوڑا تیز رفتاری سے دوڑاتی ہی جا رہی تھی۔ عائش نے اپنی جیکٹ سے بیلٹ کھینچ کر نکالی۔ زاویار خانزادہ بے سانس ہوا تھا، وہ کیا کرنے والی تھی۔ عائش نے گھوڑے کو وہ بیلٹ کھینچ کر دے ماری تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ عائش کی کمر پر سختی سے ہاتھ لپیٹتے گرایا تھا۔ وہی جو کبھی آپ کرتے تھے۔ کیا کہا تھا؟ عورت اور گھوڑے کی لگامیں جب تک کس نہ لی جائیں وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ میری لگامیں آپ نے کس لی تھی، میں اس گھوڑے کو لگام ڈال کر رکھوں گی۔ وہ کہتے گھوڑے کی پیٹھ پر ایک اور ضرب لگا گئی۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جما گیا تھا، گردن کی رگیں پھولنے لگی تھی۔ عورت آج بھی ضدی تھی، اس کے مخالف میں آنے میں پل نہیں لگاتی تھی۔ زاویار کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا، اس عورت سے ڈر سا لگا تھا۔ عائش گھوڑے کو دوڑاتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ بھی گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالتے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ چلو دونوں موت سے کھیلتے ہیں، اچھا ہے موت آ جائے، زندگی تو بوجھ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ موت تمہاری خوبصورت ہوگی اگر تم ساتھ ہوگی۔ وہ عائش کے کان میں سرگوشی کرتے گھوڑے کو دوڑانے لگا۔ گھوڑا برق رفتاری سے دوڑتے اپنی اگلی دونوں ٹانگوں کو اوپر اٹھا گیا۔ نہ عائش خوفزدہ ہوئی تھی نہ زاویار خانزادہ۔ زاویار خانزادہ تو چاہتا تو منٹوں میں گھوڑے کو قابو کر سکتا تھا، مگر اپنی بیوی کے جلوے بھی دیکھنے تھے۔ وہ کیسے اس گھوڑے کو لگام ڈال سکتی ہے؟ عائش کی رنگت سرخ کندھار تھی، وہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچتے اسے قابو کرنے کی ناکام سعی کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ لگاموں کو چھوڑ چکا تھا، وہ اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالے ہوئے تھا۔ عائش دانت کچکچاتے لگامیں کستے گھوڑے کو پھر سے دوڑانے لگی۔ امپریسو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی کان کی لو کو دانتوں سے کاٹا تھا۔ عائش گہرے سانس لیتے گھوڑے کو قابو کیے ہوئے دوڑائی جا رہی تھی۔ وہ برف اڑاتا تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش کی کمر کو جکڑے اس کے بالوں پر لپ رکھے ہوئے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ بے شک وہ خطرناک ترین عورت تھی، کچھ بھی کر سکتی تھی، مگر یہ گھوڑا اس کی ملکیت تھا۔ اپنے مالک کو پہچانتا تھا۔ جب جب گھوڑا بدکتا زاویار خانزادہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگتا۔ وہ اس کا لمس پہچانتے اپنی رفتار کم کر دیتا۔ نازک حسینہ اسے اپنا کمال سمجھتے مغروریت سے مسکرا جاتی تھی۔ زاویار خانزادہ عائش کے ایکسپریشن دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ امپریسو میری جان، مزید دوڑاؤ اسے، میری طرح اسے بھی اپنے قابو کر چکی ہو، کیا چیز ہو تم۔ زاویار نے گھوڑے کی پیٹھ کو سہلاتے عائش کے کان میں سرگوشی کی۔ بدکتا ہوا گھوڑا پھر سے قابو میں تھا۔ عائش نے دانت پر دانت جماتے گھوڑے کی لگامیں کستے بیلٹ سے ضرب لگائے۔ گھوڑا مزید تیزی سے دوڑنے لگا۔ کیا ضرورت ہے اتنا ظلم کرنے کی جان؟ عورت اور گھوڑا پیار سے زیادہ قابو میں آتے ہیں۔ زاویار کی بات پر عائش نے گردن ترچھی کرتے سے دیکھا۔ زاویار خانزادہ اپنی ہی باتوں سے مکر رہا تھا۔ ایسے خیالات تو وہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ گہرا مسکرا رہا تھا۔ سے آنکھوں کا ہر جذبہ برہنہ تھا، ہر جذبہ نیلی آنکھوں سے جڑا تھا۔ وہ مشتعل ہوتے نگاہیں پھیر گئی تھیں۔ اسے کیا ان سیاہ آنکھوں کے جذبوں سے؟ اس کے لیے تو سب مٹی تھا۔ وہ تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتی رہی۔ زاویار گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ یہ گھڑ سواری کس سے سیکھی میری جان؟ وہ سوال کرنے کا عادی تھا، یوں ہی سوال کر ڈالا۔ شاہویر سے، وہ کہتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔
پیچھے بیٹھا مرد بے سانس ہو گیا، رنگت خطرناک حد تک متغیر۔ عائش بھی شل ہو گئی تھی۔ گھوڑے کی لگامیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ گھوڑے کی لگام کسی کے ہاتھ نہ رہی تھی، دونوں مجسم سے تھے، جان جسموں سے نکل چکی تھی۔ وہ عائش کی کمر سے اپنے ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ ایسی آگ جسم و جاں میں دہکی تھی کہ وہ پل میں جہنم سے ہو کر آیا تھا۔ عائش تو ایسے ہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پیچھے بیٹھا سفاک مرد سے چھو لیتا تو وہ بھری مٹی کی طرح ڈھہ جاتی۔ ایسے ہی بیٹھا تھا وہ تمہارے ساتھ۔ وہ اس کے قریب ہوا، گھوڑے کی لگامیں کس لی۔ عائش دم سادے بیٹھی رہی۔ زاویار خانزادہ اس کے ہاتھ سے بیلٹ لے چکا تھا۔ ہر ضرب پر عائش سانس روک لیتی۔ ظلم کیسے کرتے ہیں وہ اسے بتا رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بے درد ضربے مار رہا تھا۔ سرخ و سفید چہرہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ آنکھوں میں سرخ لال ڈورے تیر رہے تھے۔ اتنے ہی قریب بیٹھا تھا وہ۔ زاویار دروازہ زوردار ضرب لگاتے غرایا گھوڑا ہنہنانے لگا۔ عائش کی پشت زاویار کے سینے میں مکمل سمائی تھی۔ اتنے قریب تھا وہ جتنے میں ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا، نہیں۔ عائش نے بھیگے لہجے میں سر نفی میں ہلایا۔ زاویار خانزادہ اس سے تھوڑا دور ہوا۔ عائش کی کمر اب بھی زاویار کے سینے سے چھو رہی تھی۔ اتنا قریب تھا وہ میری جان؟ دہکتے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ وہ پتھرائی سے بیٹھی تھی، زاویار خانزادہ کی دہشت سے خوف کھائے ہوئے۔ اچھا۔ زاویار خانزادہ شعلہ بار مسکرایا۔ اتنا قریب تھا کیا؟ وہ مزید پیچھے کو کھسکا۔ عائش کی کمر اب اس کے سینے کو چھو نہیں رہی تھی۔ عائش کے ہوا سے اڑتے بال، سنہرے بال زاویار خانزادہ کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ نہیں۔ عائش بھیگے لہجے میں سر نفی میں ہلا گئی۔ زاویار خانزادہ مزید پیچھے کو کھسکا۔ اب اس کے اور عائش میں کافی فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ بھی آگ کی طرح زاویار کے گرد لاوا بھڑکائے ہوئے تھا۔ 50 فٹ کی دوری پر بھی کوئی اس عورت کے قریب برداشت نہ تھا۔ یہ فاصلہ تو انچوں پر محیط تھا۔ نہیں۔ عائش منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ خوف و مزید دور ہوا تھا۔ نہیں بیٹھا وہ میرے ساتھ، وہ دوسرے گھوڑے پر ہوتا تھا۔ عائش بتاتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ وہ جبڑے بھینچتے جلتا رہا۔ آگ پھر بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ وہ فاصلے مٹاتے عائش کے قریب ہوتے اس کی کمر پر سختی سے ہاتھ باندھ گیا۔ گھوڑے پر ضربے برساتا رہا۔ عائش اس کی متوقع مار کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ہر ضرب پر لگتا وہ اسے کھینچ کر دے مارے گا۔ زاویار خانزادہ کی آنکھیں سرخ تھیں۔ یہ عورت اسے ظالم سمجھتی تھی، خود کیا تھی؟ کیوں نام لیا کسی کا؟ کیا وہ جانتی نہ تھی یہ نام اس کی روح پر کوڑے برسانے لگتا تھا؟ کہ نزابوں کس آگ میں جلنا پڑتا تھا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا رہا۔ زاویار کے پکڑ کی کمر پر مضبوط ہوتی رہی، اتنی مضبوط کہ عائش کو سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ بالآخر وہ گھوڑے کو روکتے چھلانگ مارتے گھوڑے سے اتر آیا تھا۔ عائش کی طرف ہاتھ بڑھایا، بھیگی خوفزدہ آنکھیں سیاہ دہشت زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ اس کے قریب ہوا، گردن اٹھائے اسے دیکھتا۔ آئندہ اس کا نام غلطی سے بھی میرے سامنے لیا تو زبان کھینچ لوں گا، اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ کوئی ڈاؤٹ مت رکھنا، تمہارے لیے نرم ہو گیا ہوں، مگر تمہارے عاشق کا نام اب بھی تمہارے لبوں سے سنوں گا نہ۔ مجھے اس کی پرچھائی بھی ادھر ادھر چاہیے۔ اپنی انگلی اس نے عائش کے دل کے مقام پر رکھی۔ وہ بنا کسی لچک کے کہتے عائش کو کمر سے جکڑے گھوڑے سے اترتا گیا۔ عائش اس کا ہاتھ پکڑے وہ لکڑی کے کاٹیج کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس کی چوڑی پشت کو بھیگی نگاہوں سے ہی دیکھتی رہی۔ وہ لب بھینچے آگے بڑھتا رہا۔ دل چل کر خاک تھا، درد ہی درد، آگ ہی آگ، نہیں برداشت تھی اس عورت پر کسی کی پرچھائی۔ یہ جذبے اس کے بس میں نہ تھے۔ وہ جذبوں کے زیر اثر آتے مرنے لگتا تھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، مگر کب شراکت داری سے خوف کھانے لگا، کب ہجر کی اذیتوں سے خوف سے جلنے لگا، کب یہ محبت دیوانگی جیسے جذبے اسے اپنے لپیٹ میں لے گئے۔ وہ تو دنیا داری کرنے والا بندہ تھا، اب صرف ایک ہی عورت، ایک ہی رشتہ اس کا جنون بنتا جا رہا تھا، باقی سب خاک تھا۔ عشق کرے دیوانہ، عشق میں ہے یہ بے چینی، عشق میں ہے ناکامی، عشق میں تیری زندگی بیزار نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے، تجھے پیار نہ ہو جائے۔ اور اس کا ہاتھ بے حد مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، ایسا لگتا تھا یہ حصار آخری مرتبہ بندھا ہو۔ وجد الہام کہتے تھے سب بکھرنے والا تھا، عشق کرے شدائی، عشق کرے دیوانہ،
وہ آگے بڑھتا رہا، اس کی پینٹ کی جیب میں رکھا اس کا موبائل بجتا رہا۔ یہ گھنٹی زاویار کے سر پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ تیرے بھی سینے میں ایک شعلہ سا بھڑکے گا، رات رات بھر تو بھی دیوانوں کی طرح تڑپے گا۔ وہ لوگ کاٹیج کے پاس آن چکے تھے، موبائل بجتا رہا۔ وہ عائش کا ہاتھ آزاد کر گیا، تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے، فون کان سے لگایا، اسپیکر پر ابھرتی آواز وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ تمہارا کھیل ختم زاویار خانزادہ، عائش کو لے کر حویلی آ جا۔ شاہویر ملک فون پر غرایا۔ نام مت لینا اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا، ورنہ قبر میں منکر نکیر کے جواب نہ دے سکے گا، کیونکہ تیری زبان میں کاٹ چکا ہوں گا۔ زاویار خانزادہ حلق کے بل خرایا۔ عائش کا نام شاہویر کے لبوں سے سنتے وہ پاگل ہوا تھا، سانسوں میں آگ دہکی تھی۔ اسپیکر پر گونجتی شاہویر کی ہنسی زاویار خانزادہ کے تن بدن میں شرارے دوڑانے لگی۔ کون سی بیوی جو ونی ملی تھی؟ شاہویر ملک دبی آواز میں چیخا تھا۔ بکواس بند کر اپنی، ونی میں لی تھی مگر نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ بیوی ہے وہ بیوی، میری عورت، صرف میری عائش۔ وہ ایک ایک لفظ چبا گیا تھا، نسیں غم و غصے سے پھڑک رہی تھی، پہلوں میں دل دھڑکتا راکھ تھا۔ عائش کا نام تک اس کے لبوں سے برداشت نہیں تھا۔ کون سا نکاح؟ کہاں کا نکاح زاویار خانزادہ؟ ارتضیٰ کے خون کے بدلے آئی تھی؟ جب ارتضیٰ زندہ ہے تو تمہارے پاس کوئی حق نہیں رہا اسے اپنے پاس رکھنے کا۔ شاہویر کی بات پر زاویار کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی تھیں، وہ مٹھیاں سختی سے دبوچ گیا تھا۔ کیوں اچھل رہا ہے وہ لمحوں میں سمجھ گیا تھا۔ میں تیری حویلی میں ارتضیٰ خان کے ساتھ بیٹھا ہوں، عائش کو لے کر باقی باتیں اب آمنے سامنے ہوں گی۔ شاہویر مسکرایا تھا۔ زاویار خانزادہ تیسرے سٹیپ سے چھلانگ مار کر نیچے اترا تھا، وہ تیزی سے بھاگتے کاٹیج سے دور آیا تھا۔ میری بیوی کی پرچھائی بھی تجھے دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ شاہویر ملک، تیرا خون میرے ہاتھوں لکھا ہے، تیرا ٹینٹوا دبا دوں گا۔ اب میری بیوی کا نام لبوں سے بھی نکالا۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، حلق میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ شاہویر ملک کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، وہ وہاں اس پر بھی اپنی ملکیت جتاتا تھا، یہاں شاہویر ملک کی جان نکلتی تھی۔ اگر ایسا ہی ڈر کس بات کا ہے؟ سامنے آ کر میری جان نکال، وہ تیری ہے، اتنا ہی غرور ہے تو اسے بتا ارتضیٰ خان زندہ ہے۔ شاہویر ملک استہزائیہ ہنسا۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلتی ابھر کر معدوم ہو گئی تھی۔ اب تم مزید عائش کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے، تم جہاں ہو لوکیشن ٹریس ہو چکی ہے، دم ہے تو سامنے آ۔ شاہویر چیلنج کرتے مسکرایا، آ رہا ہوں۔ بیوی ہے وہ میری ارتضیٰ خان، سچائی اسے پتہ بھی چل گئی تھی تو کچھ نہیں ہوگا۔ تم سردار زاویار کے علاقے اس کی حویلی میں ہو اور عائش اب زاویار خانزادہ ہے۔ میرے علاقے میں تیرا جسم گل سڑ جائے گا، میری بیوی کی پرچھائی بھی تیرا مقدر نہ بنے گی۔ زاویار خانزادہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے فون بند کر چکا تھا، مٹھیاں دبوچے وہ کاٹیج کی طرف تیزی سے بڑھا۔ رگوں میں دوڑتے خون میں لاوے ابل رہے تھے، وہ اس کی حویلی میں بیٹھا اسی کی بیوی کا نام لے رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کا خون خود پر قابو نہ رہا تھا۔ چادر اوڑھو، وہ عائش کو دیکھتے بولا جو وہ سونے کے لیے لیٹی تھی۔ اٹھ کر بیٹھتے ہکا بکا زاویار کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات سے خوف کے سوائے کچھ محسوس نہ ہو رہا تھا۔ سنا نہیں تم نے؟ پسٹل جیکٹ کی جیب میں رکھتے زاویار نے عائش کو دیکھا، وہ اس کی خون اتری آنکھوں سے لرز کر رہ گئی تھی۔ عائش چادر، اپنی نیلی چادر اچھی طرح سر پر اوڑھے تیار تھی۔ چہرہ ڈھکو، اگلا حکم صادر ہوا۔ عائش اسی وقت اپنا چہرہ ڈھک گئی تھی، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پتہ نہیں اس مرد کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس مرد کی دہشت سے لرز کر رہ گئی تھی۔ وہ پسٹل جیکٹ کے اندر رکھتے عائش کا ہاتھ پکڑے باہر آ گیا تھا، وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ تیز تیز چل رہا تھا، حصار اس بار بھی مضبوط تھا، عائش کی پرچھائی بھی اس کی تھی، صرف اس کی۔ شاہویر ملک کو وہ موت دے کر رہے گا۔ موسم ارادوں کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ عشق بڑا بے درد ہے، عشق بڑا شیدائی، عشق میں ہے بے چینی، عشق میں ہے بدنامی، عشق میں ہے تنہائی، عشق میں ہے ناکامی، عشق میں تیری زندگی بیزار نہ ہو جائے، پیار نہ ہو جائے، تجھے پیار نہ ہو جائے۔ وہ عائش کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں یوں جکڑے ہوئے تھا کہ عائش کو اپنا ہاتھ ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ عائش کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس مرد کی دیوانگی میں زیادہ بے رحمی تھی، یہ صرف اذیت دینا جانتا تھا۔
ڈرتے نہ جانتا تھا وہ زاویار کے بھاری قدموں کا ساتھ دیتی بھاگتی جا رہی تھی۔ تیرے بھی سینے میں ایک شعلہ سا بھڑکے گا، رات رات پر تو بھی دیوانوں کی طرح تڑپے گا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اب بھاگ رہا تھا۔ عائشہ کی تھی صرف اس کی زاویار کے چہرے پر جنون تھا، وہ اسے کبھی کسی اور کا نہ ہونے دے گا، وہ کبھی عائش کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ بھاگتا ہی جا رہا تھا، عائش بھی اس کے ساتھ دینے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ چیئر لفٹ تک آتے زاویار خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے سے دیکھا، وہ بے ترتیب سانسوں بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ یکدم اس کے ساتھ لپٹ گیا تھا، زمین و آسمان ساکت ہو گئے، برف سے اٹے پہاڑ جامد سے کھڑے تھے۔ ابھی تو اس عورت کا بے رحم ہونا باقی تھا، سیاہ آنکھوں والا مرد ابھی سے بے حال ہو گیا تھا۔ وہ عائش کو خود سے شدت سے لپٹائے ہوئے تھا۔ عائش اس کی بے ترتیب دھڑکنیں سنتے الجھن زدہ تھی۔ آخر یہ ظالم جابر بے مہر مرد کیوں خوف زدہ تھا؟ یہ مرد کسی کے خوف کھائے یہ کہاں ممکن تھا؟ یہ صرف دہشت زدہ کرتا تھا۔ وہ اسے سینے سے لگائے رہا، جانے کتنی دیر، کتنی ساعتیں، کتنی صدیاں، مگر ہر چیز کی گردش رکے ہوئے تھی۔ کائنات جیسے تھم گئی تھی، وہ اسے یوں ہی خود سے لپٹائے رہا۔ خوف ہی خوف جو زاویار کے رگو پے کو جکڑ گیا تھا۔ عائش کو خود سے الگ کرتے وہ پیچھے کو ہوا۔ عائش نے سوالیہ نگاہوں سے آئیبرو چکائے۔ وہ ہنس دیا تھا، ہمیشہ وہ سراپا سوال ہوتا تھا۔ آج نیلی آنکھیں سوال کر رہی تھیں، وہ سر نفی میں ہلاتے ہنستا رہا۔ وہ اس عورت کے سامنے گڑ گڑانا چاہتا تھا، اس کے قدموں سے لپٹنا چاہتا تھا۔ ایک بار کہہ دے وہ تا قیامت اس کی رہے گی، وہ ساری دنیا کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک آنچ اس کے پیار اس کی عورت پر نہیں آئے گی، کوئی ایک قدم اس عورت کی طرف بڑھ نہیں سکے گا، مگر مقدر میں تباہیاں تو اسی عورت کے ہاتھوں لکھی تھی۔ مقدر رحم بکھا لیتا، اس عورت کا کیا کرتا جو سامنے کھڑے مرد کا عکس تھی، اس کی طرح ظالم جابر۔ قسمت ان دونوں کو سامنے لا کر کھڑا کر چکی تھی، جو رنگ و روپ کے غنی تھے، مگر بخت کے لیے ایسے فقیر کے پھیلے ہوئے ہاتھوں میں صرف جلتی پرچھائیاں رہ جانی تھی۔ اندر جاؤ۔ زاویار خانزادہ رخ موڑ گیا، وہ مسکرایا تھا، وہ ایسے ہی ڈر رہا تھا، کوئی بھی اس عورت کو اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ قبائلی روایتوں سے ابھی شاہویر ملک واقف نہ تھا، وہ بے رحمی سے مسکراتا رہا، بخت دکھی ہوتا رہا۔ وصل اب نہیں، بس مقدر کے ہاتھوں کی وہ بے رحم گانٹھیں تھیں جو کسی وقت نہیں کھلتی۔ دو خوبصورت لوگ مگر ٹوٹی ہوئی تقدیروں کے ساتھ، وہ دونوں کیبل کار میں چڑھ چکے تھے۔ زاویار خانزادہ کے ہاتھ سختی سے اس سے لپٹ گئے، وہ گہرا سانس پھڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ عائش کا رخ موڑتے اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹائے ہوئے تھا۔ گلاس ونڈو سے نظر آتے برفیلے راستے چھوٹ رہے تھے، خوبصورت لمحے تیزی سے بیتتے چلے گئے۔ کیبل کار سے اترتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ گاڑی اب تیزی سے حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں آج رات تا قیامت برپا ہونے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولز، اس کو جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔